سعودی عرب دنیا کا امیر ترین ملک کہلایا جانا اور مانا جاتا ہے۔ سعودیہ کو ایسی سرزمین سمجھا جاتا ہے جو پیٹرول، سونا، ہیرے اور چاندی اگلنے والی زمین کہلاتی ہے، اور سعودی شہزادے بادشاہ دنیا بھر کے امیر ترین شہزادوں اور بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، دولت، شہرت اور عزت یہ سب ایک ساتھ کسی کے پاس موجود ہوں تو دنیا میں اس کی قسمت بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی اگر پیسہ بھی بے شمار ہو تو پھر تو وارے کے نیارے۔ اور دنیا میں بہت کم ایسے خاندان اور ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دنیا میں رہتے یہ وارے کے نیارے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ اور شہزادے ولی عہد سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے کی مثال زندہ باجابد سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ سعودی شہزادوں کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ یوں تو سعودیہ کی ویسے بھی کئی وجہوں سے شہرت ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کی ایسی رنگینی کی جن کو خوابوں کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں اگر کسی کی مثال ہم دے سکتے ہیں تو وہ شخص ہے محمد بن سلمان۔ محمد بن سلمان کے علاوہ کسی اور کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس شخص کے لیے اس کی زندگی جنت کا نمونہ ہے۔ سعودیہ کے پرنس محمد بن سلمان کی دولت مندی سے تو ہم سبھی واقف ہیں، اور جہاں دولت ہوتی ہے وہاں عیش و عشرت کا سامان تو مل ہی جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سی اداکارائیں ہیں جو محمد بن سلمان کے بستر کی زینت بنی ہیں۔ سعودیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے دوستوں، اور سعودیہ کے بادشاہ اور شہزادے دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج تو لوگوں کے پاس اگر 4 پیسے آ جائیں تو ان کی عیاشی، عیش و عشرت کی مثالیں نہیں ملتی۔ ایسے میں سعودی عرب، جس کو سونا اگلتی، تیل اگلتی زمین کہا جاتا ہے، جہاں کا پیدا ہونے والا ایک ریگستانی بچہ بھی پیدائشی طور پہ ملینئر اور بلینئر مانا جاتا ہے، تو وہاں کے بادشاہوں، ولی عہدوں اور شہزادوں کے کیا ہی کہنے۔ آج میں داستان لے کر آئی ہوں جس شہزادے کی، وہ دنیا بھر کا کم عمر ترین لیکن امیر ترین شہزادہ اور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عرب کے ولی عہد سعودی پرنس محمد بن سلمان کی ہے۔ 35 سالہ محمد بن سلمان عیش و عشرت اور عیاشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ محمد بن سلمان کے بارے میں جہاں یہ روایت ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، وہاں یہ بھی روایت ہے کہ محمد بن سلمان کی ہر رات نہایت رنگین اور عیش و عشرت سے بھرپور ہے۔ اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ سعودی عرب وہ سرزمین تھی جہاں انڈیا کے ویزے جاری نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسے میں محمد بن سلمان نے اپنی عیاش تباہ فطرت کی خاطر کرونا میں، جس وقت سوشل ڈسٹینسنگ پوری دنیا میں لازمی تھی، ہال کھچا کھچ بھر کر ایک لائیو کانسرٹ کروایا جس میں ملکی، غیر ملکی اور ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے اداکاروں کی شمولیت ہوئی۔ ایسے میں سلمان خان کے جلوے اور شلپا شیٹھی کے ٹھمکے سعودی عرب کی سرزمین کو اور سعودی لوگوں کی راتوں کو مکمل طور پر گرما گئے۔ یہاں دوستوں میں تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ محمد بن سلمان اپنے ہم نام شخصیت سلمان خان سے اس قدر پسندیدگی اور وابستگی رکھتے ہیں کہ جدہ کے میوزیم میں ان کے ہاتھ کے نقش کو عبث کرنے کے لیے اس کا پرنٹ باقاعدہ لے کر فریم کروایا گیا اور وہ جدہ انٹرنیشنل میوزیم میں رکھوایا گیا۔ اس تقریب کی رونمائی میں سعودیہ کے اعلیٰ ترین عہدیداران شامل تھے، اور یہ تقریب مکمل طور پر محلاتی خرچے یعنی محمد بن سلمان کے خرچے پر کی گئی۔ دوستوں، اس تقریب کے بعد جدہ میں ہونے والے کانسرٹ کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ یہ کانسرٹ گرمایا شلپا شیٹھی اور سلمان خان نے۔ یہیں تک بات رہتی تو شاید برداشت ہو جاتا، لیکن ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کس طریقے سے محمد بن سلمان کی نگاہ میں ہر وہ اداکارہ جو خوبصورت، حسین اور مشہور مانی جاتی ہے، وہ ان کی نظر میں رہتی ہے اور ان کے خواب و خیال میں رہتا ہے کہ وہ راتیں اس شخص یا اس عورت کے ساتھ بسر کر سکیں۔ ناظرین، محمد بن سلمان کی زندگی نہایت رنگین ہے۔ یہ 24 سال کی عمر میں سیاست میں آئے اور محل کے مشیر بن گئے اور مشاورتی کونسل کے سربراہ بن کر اس عہدے تک 8 سال کے عرصے تک فائز رہے۔ محمد بن سلمان کو ایک بار کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اس چیز کو لازمی خریدتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی محل ہو، چاہے وہ کوئی یاٹ ہو، گاڑی ہو، ہیلی کاپٹر ہو، یہاں تک کہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ۔ ابھی حال ہی میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہالی ووڈ کی اداکارہ کم کارڈیشین، جنہوں نے یہ خبر چھپوائی میگزینز میں
کہ وہ اس وقت مالی بحران کا شکار ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے بالوثوق ذرائع سے یہ خبر پہنچ گئی محمد بن سلمان کو۔ تو ان سے کیسے برداشت ہوتا کہ ہالی ووڈ کی حسین ترین اداکارہ کم کارڈیشین اس وقت شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے اس ایکٹریس سے رابطہ کیا اور اس سے اس کی ایک رات کی چاندنی مانگی۔ اس رات کے عوض محمد بن سلمان کارڈیشین صاحبہ کو $35 کروڑ دے رہے تھے، اور یہ $35 کروڑ کسی بہت بڑے کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ فقط ایک رات گزارنے کے لیے تھے۔ اسی طرح کی خبر شہزادی دبئی کی جو ہیں، جنہوں نے دبئی کے پرنس سے ابھی حالیہ کچھ دنوں میں طلاق لی ہے، جن کا نام حیا بتایا جاتا ہے، انہوں نے امریکی چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دبئی کے شہزادے اور سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی عیاشی کی انتہا یہ ہے کہ دبئی کے پرنس کی 11 سالہ بیٹی کے لیے انہوں نے اپنا رشتہ دیا۔ اس رشتے کے بدلے میں کروڑوں ڈالر، بڑی بڑی عمارتوں کے مالکانہ حقوق، مہنگی ترین یاٹس کے مالکانہ حقوق دبئی کے شہزادے کو دینے کی آفر کی گئی، اور اس آفر کو قبول کرتے ہوئے دبئی کے شہزادے نے اپنی 11 سالہ بیٹی کا رشتہ قبول بھی کر لیا۔ تاہم اس کی والدہ نے اس بات کے اوپر اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور امریکہ میں سیاسی رہائش اختیار کرنے کی ٹھانی۔ دوستوں، یہ بات ان کی عیاشی کے لیے ہی رہتی تو بہتر تھا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2015 میں جب محمد بن سلمان ولی عہد بن گئے تو صرف اس وقت وہ 17 ارب امریکی ڈالر کے مالک تھے۔ اب تو خیر یہ پورے سعودی عرب کے پرنس ہیں، تو اب ان کی دولت اور شاہانہ شوق کا کیا ہی عالم ہوگا۔ ایک ایک تصویر 25 کروڑ سے لے کر 40 کروڑ امریکی ڈالر کی خریدی جاتی ہیں، گمنام خریدی ہوتی ہے، گمنام آکشن ہوتے ہیں، اور پھر یہ تصاویر سعودی محلات میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ سعودی محلات تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں تو حد ہو گئی کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا محل 2021 میں خرید لیا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا کرونا سے، کووڈ-19 سے جوجھ رہی تھی۔ ایسے میں اس شخص کی عیاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں اور محلات کے سودے کیے جا رہے تھے۔ پھر اس محل کو خرید کر ایک اعلیٰ شایانہ شان پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ اس پارٹی میں ہالی ووڈ کی اداکاراؤں سے لے کر سعودی رقاصائیں، بیلی ڈانسر اور پوری دنیا کے مہنگے ترین ویٹریس بلائی گئیں، جس کی مثال عیاشی کی دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ باقی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ تھینکس فار واچنگ۔